بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم. یا رحیم و یا رحمان یا عادل یا حیان یا حافظ یا ستار یا واحد یا غفار یا حافظ یا ستار یا واحد یا غفار یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق ہر راز تجھے معلوم ہر راز تجھے معلوم یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم. بے مثل ہے تو لاریب تو پاک ہے تو بے عیب بے مثل ہے تو لاریب تو پاک ہے تو بے عیب تو زیست کا ہے عنوان تو ساقر ہر خدوان تو زیست کا ہے عنوان تو ساقر ہر خدوان تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل ہر سمت ہے تیری دھوم ہر سمت ہے تیری دھوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. اس دور میں ہر انسان بے پہرا ہے اور بے جان اس دور میں ہر انسان بے پہرا ہے اور بے جان ہے دیدہ و دل بے نور منزل سے ابھی ہے دور ہے دیدہ و دل بے نور منزل سے ابھی ہے دور یا منزل ان سو جا کر مجھ پہ اب احسان یا منزل ان سو جا کر مجھ پہ اب احسان میرا جاگ اٹھے مقصود میرا جاگ اٹھے مقصود یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم. سبحان اللہ سبحان. یا غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میں گداگر ہوں تمہارا. 11ویں شریف کی نیاز
11ਵੀं शरीफ का जिक्र। गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। बहुत सारे लोग इस महीने को, हर महीने को जो है नज़र व न्याज़ करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। ये बात किस बात से मंसूब है? आखिर हम ये नज़र व न्याज़ क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग कुछ छोटे पैमाने पे अपने घर के अंदर जो है छोटी सी बच्चों के साथ तकरीब कर देते हैं। कुछ लोग बड़े पैमाने पे लोगों को नज़र व न्याज़ कराते हैं। वैसे भी अगर मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करूं कि वो जब घर में कोई मेहमान आता था और कोई परेशान हो जाए कि मेरे घर में तो इतनी सी चीज़ है तो मैं कैसे, मैंने तो सिर्फ एक वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया, लेकिन उन्होंने अपने साथ अपने तमाम असहाबा को उनके घर उस दावत में ले गई, तो वो पर्सन परेशान हो गया, वो सहाबा परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो जो एहतमाम है वो आपके लिए किया। तो उन्होंने कहा मैं सबके साथ आऊँगा। तो जब बहुत सारे लोग हो जाएं और आपके घर में कुछ थोड़ा हो तो मेरा रब आपके लिए बेइंतहा रहमतें और नेमतें नाजिल कर देता है। और वो सब लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप परेशान ना हो, और उसमें दूध में भी बरकत हो गई, खाने में भी बरकत हो गई। आप मेरी बात समझ रहे ना? अल्लाह पाक ने एक माँ को जब माँ बनाया तो उस बच्चे की रिस्क को पहले से एहतमाम किया। मैं थोड़ी बातों से मंसूब करते हुए चलूँगी कि जब हम अल्लाह के लिए कुछ चीज़ बांटना शुरू करते हैं, अल्लाह के वास्ते बांटना शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम पे नज़र व न्याज करते हैं, तो खुदा अल्लाह पाक उसमें खुद ही बरकत डाल देता है। और अल्लाह पाक ने हर उस रिस्क को जो उसके नाम से मंसूब किया जाता है, जब हम जब बकरा ज़बह करते हैं या कोई भी ऐसा जान जिस पे अल्लाह अकबर कह देते हैं तो वो अल्लाह के नाम से मंसूब हो जाती है। उसके बाद हम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके जो है अल्लाह पाक तू रहमत कर, और जो भी हमारे घर में जिसका इंतकाल होता है या जिसके लिए हम खैर की दुआ मांगते हैं, उसके बाद हम कहते हैं अल्लाह तू हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर। ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं है कि हम कहते हैं कि ये अल्लाह से हट के कोई दुआ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो है मेरे रब की वजह से है। हम उसके बाद जो दुआ करते हैं तो अल्लाह से खैर मांगते हैं। बात करूँगी गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। वो हर महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न्याज करते थे, उनके नाम की न्याज करते थे, क्योंकि उनका एक मदरसा था, बच्चों को तालीम थी, तो वो हर महीने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न्याज देते थे। उसमें खैर हुई। वैसे ही रिस्क बांटने से तो वैसे ही बनता है। और वैसे भी हम लोग बचपन में देखते थे कि हमारी वालदा जब खाना बनाती थी तो चाहे उस वक्त इतनी गुर्बत थी लेकिन अड़ोस पड़ोस में थोड़ा खाना भिजवा देती थी, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो देचकियाँ वो बड़े बड़े पतीले भर के ना बने हो। वो हमेशा उसी गुर्बत में भी बड़े बड़े पतीले भरते थे, क्योंकि उसमें खैर थी, उसमें बांटने का एक सिलसिला था, खैर करने का सिलसिला था। गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, मैं इस यकीन से कहती हूँ कि आप अल्लाह के बाद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, गौस आज़म के नाम से आप आगे बांटें तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपके रिस्क में कभी कमी हो। इस बात के यकीन से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उन्होंने अल्लाह के तवक्कल से उन्होंने देना शुरू की तो ये मंसूब हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रिस्क से। तो अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म के नाम से हर महीने लोग बड़े बड़े देगे उतारते हैं, नज़र व न्याज करते हैं, अक़ीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और जिन्होंने उनका पल्ला पकड़ा है, जो उनकी मुरीदी में आए हैं, उनके घर से हमेशा लोग खैर लेके ही गए हैं, रिस्क खा के ही गए हैं। मेरी बात में कोई इसमें आगे पीछे मैंने कर दिया तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके मुरीद जो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे अक़ीदत करते हैं, तो अगर कुछ लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि हम भी अपनी मोहब्बत में बुज़ुर्गों की अक़ीदत में आगे बह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ गलत तो नहीं कह दिया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जब आता है तो अक़ीदत व मोहब्बत गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी हमारी दुआओं में और
عقیدت اور محبتوں میں ہیں. تو میں کہوں گی خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں وجیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. تو امیر حرم میں فقیر عجم, تو امیر حرم میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, سدرات المنتہا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ تیرا, الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا, ممبر تیرا عرش بری, ممبر تیرا عرش بری, یا رحمت للعالمین, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجیہ ہمارے درمیان موجود تھیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پڑھ رہی تھیں. ہمارے درمیان بڑی پیاری میری بہن غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے موضوع پر گفتگو کریں گی, بیان کریں گی. سائمہ شیخ, السلام علیکم. کیسی ہیں سائمہ جی؟ اللہ ٹھیک کا ہے, شکر, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, ہم آپ کے ساتھ اس بیان کو ذکر کو بیان کریں گے. یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, میری بڑی پیاری پیاری بہنیں یہاں پر موجود ہیں. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی. اور میری پیاری بہن بڑی زبردست مقررہ ہیں, بہت پیارے انداز میں بیان کرتی ہیں. اور آج ان کو اسپیشلی ہم نے بلایا ہے, اور یہ مقررہ جو ہیں وہ سائمہ شیخ ہیں, اور ذکر کریں گے غوث اعظم کی سیرت پر بیان کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا بہت بہت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ وعلی آلہ وبارک وسلم. تمام تر تعریف اس پاک پروردگار کے لیے, اس پاک الہی کے لیے جو ہمارا رب ہے, جو رحیم بھی ہے, جو کریم بھی ہے. تمام عطائیں اس کی ہیں, تمام تعریفیں اس کی ہیں,
اور پھر درود و سلام احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ الحمدللہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آج کا دن ایک ایسی ہستی کی نسبت اور تعلق سے بہت جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے سنانا چاہوں گی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنی عزتوں کا سامان فرمائے گا، انہیں اتنی عزتوں سے نوازے گا، ان کے لیے نورانی منبر لگائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نور آنکھوں میں چہرے پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آج ہم جس ولی اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا، ان کی شخصیت کے بارے میں ہم الفاظ کو سانچوں میں نہیں ڈال سکتے، بلکہ ہم جو الفاظ استعمال کریں گے ان الفاظوں کو رفت نصیب ہوگی۔ آج جس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کو دنیا محبوب سبحانی قطب ربانی پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے پکارتی ہے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہی بات ہے کہ آپ وہ ہیں جن کو خود سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی کہ تم دین کی تبلیغ کو عام کرو۔ آج ہم ان کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بات کریں گے۔ آغاز میں بات کروں گی ان کی پیدائش کے حوالے سے کہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب تھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح، آج تمہارے گھر وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جس طرح میں تمام انبیاء میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہوں، اور آج تمہارے گھر جس بچے کی پیدائش متوقع ہے وہ اولیاء اللہ میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ آپ کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، آپ کا شان اور مرتبہ ظاہر ہونے لگا۔ آپ کی پیدائش رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہوئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پورے رمضان روزے رکھے۔ ایک مرتبہ علماء، جس طرح ہمارے آج کل بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں آتا، ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کے بچپن میں بھی یہ معاملہ ہوا سبھی، تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ چاند آج نظر آیا ہے یا نظر نہیں آیا، رمضان ہے یا نہیں۔ تو کچھ لوگ صاحب معرفت لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جاؤ عبدالقادر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آج رمضان کا روزہ رکھا ہے عبدالقادر نے، یعنی بچپن ہی سے آپ کی شان ظاہر ہو رہی تھی۔ تو یہ شان ہے میرے غوث پاک کی کہ ابھی آپ اس دنیا میں تشریف لائیں اور روزے کی حالت میں ہیں، اور کچھ عمر تھوڑی بڑھتی ہے تو مدرسے کی طرف جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے جاتے ہیں، تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ جب میں انہیں قرآن پاک پڑھاتا ہوں تو ان کو پہلے ہی سے سبق یاد ہوتا ہے، یعنی 18 سپارے انہوں نے شکم مادر میں حفظ کر لیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کی سیرت کا مقام ہے کہ آپ نے 18 سپارے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے جب ہی حفظ کر لیے تھے، اور قرآن سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ ایک 15 سال انہوں نے عشاء کی نماز سے فجر تک ایک قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں چھت پر جا رہا تھا، جس حجرے میں رہتے تھے وہ اس چھت پہ جا رہے تھے، تو ابھی وہ پہلے اسٹیپ پہ ہی چڑھے تھے تو شیطان نے ان پر غلبہ کر دیا اور کہا کہ آپ روزانہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو تھک نہیں گئے، آج رہنے دیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں سمجھ گیا کہ شیطان آج سرکشی پر ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے اس سیڑھی پر ایک پاؤں سے کھڑے ہو کے پورے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ تو یہ سیرت ہے غوث پاک کی، انشاءاللہ ہم مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے۔
ہم لوگ میرے ساتھ ماشاءاللہ مقررہ سائمہ شیخ موجود ہیں اور گاہ بگاہ ہم ان سے رابطہ کریں گے اور غوث اعظم کی سیرت پر بیان ہوگا. ہمارے درمیان موجود ہیں اقرا، اور اقرا حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، اور خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا چکی ہیں. میرے پورے رمضان ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ جوائن کیا. ابھی سنائیں گی منقبت اقرا حافظ اقرا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. میری طرف سے بھی تمام عالم اسلام کو 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو. اپنی جانب سے غوث پاک کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کروں گی. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے. پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ سبحان اللہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے. اور تم سے منسوب ہے زندگی کا نظام، تم سے منسوب ہے زندگی کا نظام، حشر تک یہ فسانہ سلامت رہے، حشر تک یہ فسانہ سلامت رہے. اور عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر ہو ہم سب نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. سبحان اللہ. حافظ اقرا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی پیاری آپ نے منقبت سنائی اور آپ کی آواز بہت پیاری ہے اور دل کو ایک عجیب سا سرور میں مبتلا کر دیتی ہے. اور میرے یہاں پاکستان میں، پاکستان کے باہر جہاں پر بھی یہ بچیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتی ہیں، منقبت سناتی ہیں، اللہ پاک ان پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے. یہاں پر بڑی پیاری سی ایک اور میری پیاری بہن وجیہ رشید، بہت حسین انداز، بہت پیارا، بہت سارے کلام، بہت ساری نعتیں. میرے میلاد جو ہوا تھا اس میں آئی تھی اور رمضان ٹرانسمیشن میں یہ ساری بہنیں میرے ساتھ ہمیشہ جب ذکر نبی ہوتا ہے، جب رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور اس طرح جو بھی ہم اپنی محفلیں کا انعقاد کرتے ہیں اپنے گڈ مارننگ وتھ سبھی میں، یہ بہنیں محبت میں میرے ساتھ ہوتی ہیں. تو ہم چلتے ہیں، ہم منقبت سنتے ہیں وجیہ رشید کے پاس. السلام علیکم اگین ایک بار پھر. جی وجیہ سنائیں آپ منقبت. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، جیلا ولیوں کے امام، دے دو پنجاتن کے نام. ہم نے جھولی سبحان اللہ پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے
سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا میرا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا آڑے آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے دل کی کلی کچھ آج کھلی ہے آ پائیں گے خبر ملی ہے دل کی کلی کچھ آج کھلی ہے آ پائیں گے خبر ملی ہے ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا دھیرے دھیرے آؤ للہ کرم فرماؤ میں نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا میں نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے کر دو کرم کا ایک اشارہ کشتی کو مل جائے کنارہ کر دو کرم کا ایک اشارہ کشتی کو مل جائے کنارہ موری بگڑی بنا دو موری بگڑی بنا دو موری بگڑی بنا دو پیرا پنجاتن کے نام میں نے بپتا ہے سنائی بڑی دیر سے میرے میرا میں نے بپتا ہے سنائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے سبحان اللہ سبحان اللہ وجیہ رشید ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے بہت خوبصورت انداز منقبت سنانے کا اور ابھی یہاں پر ایک ننھا منی بچی یعنی کہ محبت دیکھیں اللہ سے رسول سے انبیاء اولیاء اکرام سے دیکھیں بچوں کے اندر بھی وہی محبت ہے اور یہ جب بڑھ جاتی ہے بہت تو ہمیں بہت آگے لے جاتی ہے ان کی محبت میں ہم محو ہو جاتے ہیں یہاں ننھی سی میر اب موجود ہیں وہ بھی ہمیں منقبت سنائیں گے جی میر اب السلام علیکم کیسے ہو آپ چلیں جی سنائیں پیش کریں زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت
की कली देखी, हकीकत खुल गई जब से, हकीकत खुल गई जब से, ज़माने में अगर देखी तो बुगदा दिल की कली देखी, ज़माने में अगर देखी तो बुगदा दिल की कली देखी, तजल्ली ही तजल्ली, रोशनी ही रोशनी देखी, दया रे गौस क्या देखा, मदीने की गली देखी, दया रे गौस क्या देखा, मदीने की गली देखी, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, ज़माने में अगर देखी तो शाने कादरी देखी, नबूवत के गुलिस्तान में विलायत की कली देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मीरब बहुत प्यारी। और एक वक्त होगा मीरब को जो लोग अपने घर में बुलाया करेंगे, हमें सुनाए अपनी आवाज़। और ये हमारी नन्ही मुन्नी कलियां हैं, हमें इन पर जो है इन पर मोहब्बत अल्लाह पाक के मैं कहूँगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी, उन पे बहुत जिनके घर में बेटियां होती हैं उन पर वह ख़ास ही रहमतें नाजिल होती हैं। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और साइमा शेख माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मुक़र्ररा हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम ज़िक्र करें या गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। और मैं एक बार फिर मौका दूंगी, बल्कि एक बार फिर इल्तिजा करूंगी कि हम गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर ज़िक्र करें। जी साइमा शेख। शुक्रिया सभी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व कमालिही व अला आलिही व बारिक वसल्लम। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र की महफ़िल सजाए में हैं और बड़ी 11वीं के इस मुबारक मौके पर हम सब लोग यहाँ पर आज जमा हैं और आपकी सीरत बयान कर रहे हैं। इससे हमें कुछ सीखने का भी मौका मिलता है कि आपकी तालीमात क्या हैं। अब हमने विलादत का ज़िक्र किया, अब मैं उनकी उस उम्र की बात करना चाहूँगी कि जब वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए अपनी वालदा माजिदा से इजाज़त तलब करते हैं कि मैं दीनी तालीम हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूँ, तो उनकी वालदा माजिदा ने उन्हें खुशी से इजाज़त दी और जाते हुए लेकिन एक नसीहत की कि आप कभी झूठ नहीं बोलिएगा। सुभान अल्लाह। क्या नाज़रीन, ये वो नसीहत है कि जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है और कहता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे कोई एक नसीहत कीजिए, मुझे ज़्यादा बातें मत बताइएगा, सिर्फ एक नसीहत कर दें ताकि मैं उस पर अमल करूं और बुराई से मुझे छुटकारा मिल जाए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम कभी झूठ नहीं बोलना। कुछ अरसे के बाद वो शख्स दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने मुझे जो नसीहत की थी उस एक नसीहत की वजह से मेरी तमाम बुराइयां ख़त्म हो गईं। तो वही नसीहत गौस पाक की वालदा बगदाद जाते हुए गौस पाक को कहती हैं कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। अब सुने, आगे के रास्ते में एक डाकुओं का घरों गौस पाक को रोक लेता है और तमाम ही मुसाफिर का ज़्यादा राह लेकर चले जाते हैं। जब गौस पाक के पास पहुंचते हैं तो कहता है, ए नौजवान, तुम्हारे पास क्या है? तो उस वक्त वो माँ की नसीहत पे अमल करते हुए कहते हैं कि ज़्यादा सफ़र के लिए उनकी माँ ने 40 दिनार उनकी कमीज़ के अंदर सिए हुए थे कि रास्ते में आपको सफ़र के काम आएंगे। देखो सच, तो सच की देखें आप बात। और यहाँ देखें, हमारे लिए, हम पेरेंट्स के लिए और आने वाली नस्लों के लिए भी ये तालीमात है कि झूठ किसी भी मकाम पर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ की नसीहत की और आजकल की वालदाओं को भी ये तालीमात देनी चाहिए कि अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। तो वो गौस पाक कहते हैं कि मेरी वालदा ने ज़्यादा राह के लिए 40 दिनार मेरी कमीज़ के अंदर सिए हुए हैं। अब वो डाकू बहुत हैरान होता है। बहुत मशहूर वाक़या है। वो डाकू कहता है कि इस वक्त सबको अपनी जानो माल और मता की फ़िक्र है कि किसी तरह कुछ बच जाए, लेकिन ऐ नौजवान, तुम ये बता रहे हो। और जब देखा जाता है तो वाकई 40 दिनार उनकी कमीज़ के अंदर से निकलते हैं।
تو وہ ڈاکوؤں کا جو ہے وہ بہت حیران ہوتا ہے، پھر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جاتا ہے اور ڈاکوؤں کا سردار آ کے غوث پاک سے جب پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ دینار کیوں نہیں چھپائے جبکہ یہ تو کسی کی نظر میں بھی نہیں تھے، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے نصیحت کی تھی۔ تو سبھی دیکھیں یہ پہلا 60 ڈاکوؤں کا قافلہ تھا جو غوث پاک کی وجہ سے توبہ کری اور ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کی مطلب سیرت طیبہ کو ہم دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، وہ تمام رنگ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تھے وہ تمام کے تمام رنگ غوث پاک کی شخصیت میں نظر آتے سبحان اللہ۔ ہیں۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ظاہر سی بات ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کا پورا اپنے اوپر ان کی ہر بات کو اس پر عمل کیا اور ان کے ذکر کو بیان کیا اور انہی کی محبت میں وہ نیاز دیتے تھے۔ نیاز دیتے، بالکل۔ یہ 11ویں شریف ہم جو مناتے ہیں انہوں نے اس مخلوق کو کھانا کھلانے کا رواج کیا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مناتے تھے، اپنے شاگردوں اور رفقا کے ساتھ اہتمام کرتے تھے کھانے کا۔ اور اس طرح دیکھیں اللہ والوں کا جو ہے اللہ سے محبت کرنے والا یہ انداز ہے، اللہ کس طرح چرچا کرتا ہے ان کا۔ اچھا ایک اور بھی ہے سائمہ شیخ، ماشاءاللہ گفتگو اتنی حسین چل رہی ہے، تو یہ ایک اگر ہم زندگی عام ہم اپنی اس زندگی کی بات کریں تو اپنے تمام مال و متاع میں جو ایک حفظ ایک ہوتی ہے نا، ہمیں حفظ کے لیے یار یہ چیز میرے پاس آ جائے اور یہ میں اس پہ ضبط کر لوں، لیکن اپنی شیئرنگ ہے کہ یار مجھے یہ لوگوں کو بھی بانٹنا ہے۔ یہ بانٹنے کی خوبصورتی ہے نا، یہ بیسیکلی ایک میسج ہے ہمیں کہ ہر مہینے آپ اگر سب بچوں کو یا اپنے فیملی کے لوگوں کو رشتہ داروں کو ایک دعائیہ کلام میں شامل کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان کر کے ہم ایک آگے میسج پہنچا رہے ہیں کہ زندگی کی شخصیت۔ اچھا ایک میلاد میں ہم کیا ذکر کرتے ہیں؟ ذکر کیا کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہی بات ہے، اپنے بڑوں کا احترام کرنا۔ یہ تو دیکھیں اس محفل کا تقدس تو دیکھیں، اس محفل کے اہتمام کا بیان تو دیکھیں کہ ہماری سوچ کیا ہے، اس محفل کو انعقاد کرنے کا کیا ذریعہ ہے، کیا سوچ ہے، ہم آگے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اسی میں ذکر ان لوگوں کا بھی آتا ہے۔ کبھی ایک وقت ہوگا اگر ہم نے کچھ اچھا کام کیا ہوگا تو لوگ ہمیں بھی اس ذکر میں یاد کریں گے کہ یہ وہ مرید ہے، یہ وہ پرسن ہے جو اللہ پاک، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندی ہے جو بڑے خلوص سے دل سے اپنے رزق کو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، بانٹتے تھے۔ بیسیکلی اگر ہم اس کی اس میں جائے نا، کچھ لوگ اس کو کچھ اور انداز میں سمجھتے ہیں، لیکن دیکھا جائے ہم آنے والی نسلوں کو ایک پازیٹیو میسج دے رہے ہیں کہ آپ جب چاہنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں غوث پاک کے چاہنے والے، ماننے والے، تو ان کی تعلیمات پر، ان کی سیرت طیبہ پر بھی تو عمل کرے نا۔ یہ آپ کو میسج دیا چاہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماہانہ 11ویں کو انہوں نے 12ویں میں تک کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، تو آج ان کے چاہنے والے، غوث پاک کو ماننے والے ہر 11 کو ان کے یاد کرتے ہیں اور تا قیامت تک ان کا چرچا رہے گا۔ بے شک۔ مجھے اپنی والدہ کا یاد ہے کہ پہلے جو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جو بھی، جب میں یہ کہوں گی کہ اس وقت اسپیکر نہیں ہوتا تھا تو حضرت بلال جو ہے وہ اذان دیتے تھے وہ ممبر پہ، اس پہ چھت پہ، تو مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب اذان اس کی آواز آتی تھی کہ 11ویں شریف میں حصہ ملائیں، تو میری امی کہتی تھی چاند کی 11ویں، میں کہتی ہوں اللہ پاک میری والدہ کو بخشے کہ وہ اتنی اس وقت میرے ہاتھ میں 11.25 روپے رکھتی تھی اور میں دوڑ کے کہ میرا نام اناؤنس کیا جائے گا جی ان کی بیٹی نے دیے، تو ایک خوشی، تو یہ وہ میسج ہے جو آگے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ آج میری بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نوازا ہے، جو ہم بانٹتے ہیں اس سے ہمیں، اور واقعی میں بانٹنے سے اور یہ بیسیکلی میسج ہے، اور وہ اس طریقے سے آپ سمجھ لیں یا اس طریقے سے سمجھ لیں، لیکن بیسیکلی میسج یہ ہے کہ نام میرے رب کا جس نے پوری کائنات بنائی، اور یہ سارے میسنجر ہیں جو میرے رب کا پیغام یہاں تک لے کر آئے ہیں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ لوگوں پر رحم کرنا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ شہرک کے قریب ہے، لیکن اس نے اپنے خوبصورت ہمارے لیے پیغمبر، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، ولی، تمام لوگوں کو ہمارے لیے ایک میسج بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس پیغام کو کتنا پازیٹیو اپنے بچوں میں، اپنی اولادوں میں، اپنی نسلوں میں کنورٹ کرنا ہے، یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اس پیغام کو محفلوں کے
ذریعے کریں, مجالس کے تھرو کریں, یا اپنے گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ کر بھی ہم اپنے چھوٹے بچے بچیوں کو, کیونکہ وہ جو ہمیں دیکھیں گے کہ رزق کو بانٹنے کا کیا طریقہ ہے, دوسروں کا ادب کرنے کا کیا طریقہ ہے, سچ بولنے کا کیا یہ چھوٹی چھوٹی ہماری عام زندگی کی روٹین ہے, صرف اس کا میسیج ہے, میں اور نہیں سمجھتی, میں کہتی ہوں صرف عام زندگی کا بالکل یہ عام زندگی کی روٹین ہے کہ ہم جو چیز دیں گے وہ واپس پلٹ کے اور ہمیں اگر ملے یہ گی. نہیں میسج ہوتا نا تو آج ہم لوگ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے میسج کو نیگیٹو سمجھ کے اپنی مال و متاع پہ جو ادھر چھوڑ کے جانا اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, اور وہ نہیں چاہتے کہ میری کوئی چیز کوئی بھی لے کوئی بھی لے. شیئرنگ ان کو نہیں کرنی نا, برداشت نہیں کرنی. اور جبکہ دیکھا جائے تو ہم لوگ خالی ہاتھ اس دنیا میں آئے, خالی ہاتھ ہی ہمیں واپس جانا ہے. دنیا کی تمام چیزیں یہاں پہ رہ جائیں گی, ہم لوگوں کے ساتھ جائیں گے, ہمارے اعمال جائیں گے, ہمارے اسماء الحسنی جائیں گے, اور کچھ بھی نہیں جائے گا. تو ہم سیرت غوث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ان کی مطلب سیرت کی کچھ جھلکیاں دیکھیں کہ آپ نے کبھی نماز قضا نہیں کی. ابھی قرآن پاک کے میں نے بارے میں آپ کو بتایا, قرآن پاک کی تلاوت کتنی کیا کرتے تھے, اور اسی طرح کبھی جھوٹ نہیں بولا, غریبوں یتیموں ان کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور ان کی زندگی آگے بالکل یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو جو پریزنٹ کیا, اپنی زندگی کو بیان کیا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ثانوِ حیات ہے. اور میں ذکر کروں گی ابھی منقبت کا, اور وجیہ رشید ایک بار پھر 2 اشعار پیش کریں گی منقبت کے. وجیہ رشید. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اپنی ہٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. غوث اعظم ہو غوث الورا ہو, نور ہو نور صلی اللہ ہو, کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو, دستگیر اور مشکل کشا ہو, آج دیدار اپنا کرا دو آج دیدار اپنا کرا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. سن رہے ہیں وہ فریاد میری, خاک ہوگی نہ برباد میری, میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا, روح پہنچے گی بغداد میری, مجھ کو پرواز کے پر لگا دو مجھ کو پرواز کے پر لگا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم, وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم, اور وہ نکل آئیں گے جالیوں سے, اور قدموں میں گر جائیں گے ہم, پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم, پھر کہیں
جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ ایک مجرم خطا کار ہوں میں، ظلمتوں میں گرفتار ہوں میں، ایک مجرم خطا کار ہوں میں، ظلمتوں میں گرفتار ہوں میں، اور میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو غوث العظم، ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ منقبت جنہیں کی ہم پڑھ رہے ہیں، آج محفل میں وہ آ رہے ہیں، منقبت جنہیں کی ہم پڑھ رہے ہیں، آج محفل میں وہ آ رہے ہیں، اے ادیب اپنے سر کو جھکا لو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا لو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا لو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اقرا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور جزاک اللہ بہت شکریہ۔ اس منقبت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کے گناہ بخشے۔ واقعی میں ہم دنیا میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ولیوں کی اور نبیوں کے ذکر جب آتے ہیں، اور انہوں نے کن کے ذکر کیا؟ انہوں نے اپنے رب کا ذکر کیا ہے، انہوں نے تمام شر سے بچنے کا ذکر کیا ہے، انہوں نے نبی کی محبت کا ذکر کیا ہے، نبی نے اپنی زندگی ہمارے لیے ڈھال دی، انہوں نے عام زندگی بیان کی ہمارے نبی نے، کہ بڑوں کے ساتھ احترام، بچوں کے ساتھ پیار، اللہ کا ذکر کا بیان، یہ سب عام زندگی کا رحم کرنا، لوگوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ ہے عام زندگی جو ایک عام لوگ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ کیا ہستی ہے ان لوگوں کی، لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایک ہی بات کی، امتی امتی امتی۔ یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں، اور ذکر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان ہستی اس شان کی بارے میں کچھ ذکر کر سکیں، لیکن ہم تھوڑی سی دل میں محبت رکھتے ہیں، اور اللہ پاک اس میں خیر کرے، اور ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور میری بڑی پیاری بہن مقررہ یہاں پر سائمہ شیخ موجود ہیں۔ جاتے جاتے ہم چاہیں گے کچھ اور ایسی بات جو ہمیں شاید نہ معلوم ہو، اور آپ جب بیان کریں تو ہمیں ایک بار پھر یاد ہو جائے۔ اچھی باتیں ایک دوسرے کو بتانی چاہیے۔ اچھا سبھی ابھی ہم نے ذکر کیا آپ کی دینی تعلیم کا، کہ دینی تعلیم کے لیے وہ گئے اور آپ کی والدہ نے جو نصیحت کی۔ اب آپ کی تعلیم کے بعد 26 سال کی عمر میں آپ نے تمام تعلیم حاصل کر لی، دینی تعلیم، لیکن آپ بیان نہیں کرتے تھے، آپ کو تھوڑی سی جھجک ہوتی تھی، آپ بیان نہیں کرتے تھے۔ تو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آئے خواب میں اور فرماتے ہیں کہ اے غوث آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کیونکہ میں تو
अजमी हूँ, तो मैं अरबी मतलब मुझे बयान करने में थोड़ी झिझक होती है, तो कुर्बान जाऊँ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे कि आपने अपना लुआब दुहन 7 मरतबा गौस पाक की लबों में डाला। सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो अब आपकी आंख खुल जाती है, लेकिन फिर भी आपको कुछ घबराहट सी रहती है, आप फिर भी थोड़ा सा घबराते हैं। वो सोते हैं और दूसरे दिन जब उनको ख्वाब में हजरत अली करमुल्लाह वजह ख्वाब में आते हैं और 6 मरतबा अपना लोहाब दहन हुजूर गौस पाक के जुबान अक़दस पे लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको फसाहत मिल जाती है। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा लोहाब दहन लगाया, और लोहाब दहन भी वो लोहाब दहन के खारे कुएं में डाल दिया जाता है तो मीठा हो जाता है, खाने में डाल दिया जाता है, वो कसीर तादाद में हो जाता है, वो लोहाब दहन। बेशक। तो अब पूछा गया कि हजरत अली ने इतना 6 मरतबा क्यों किया, तो बताया गया कि अदब क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आपको जब लुआब दहन पीछे होना जरूरी है, एक कदम पीछे होना अदब का मकाम है। जब हुजूर नबी पाक का लुआब दहन मिलेगा, मौला अली मुश्किल कुशा का लुआब दहन मिलेगा, तो फिर गौस पाक की जैसी ही शख्सियत होगी कि उनकी जुबान से निकलने वाला हर बात अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। और आजकल ये एक अगर मिसाल दी जाए तो आजकल अगर फैमिली में सब बड़े छोटे होते हैं ना, अगर छोटा कुछ ज़्यादा अच्छे तो वो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि मैं सबसे ज़्यादा बेटर हूँ, मेरे बड़े बन। लेकिन अगर मेरे ख्याल में अगर छोटा कुछ अच्छा भी कर रहा है, लेकिन उससे बेहतर है वो अपने जो बड़ों की रिस्पेक्ट है उसी तरह रखे। ये सारे एक पैगाम है, मैसेज है हमारे लिए, हम समझें तो समझ सकते हैं। और मेरी प्यारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं हाफिज़ा इकरा से और माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद है वजिया रशीद से हम लोग मिल के खूबसूरत मनक़बत जो है पढ़ते हैं। जी इकरा। सरकार गौस आज़म सुभान अल्लाह। नज़रे करम खुदारा, सरकार गौस आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौस आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौस आज़म नज़रे करम खुदारा। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, झोली को सबकी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता, शाहे जिला का मंगता, गौसुल वरा का मंगता, फिरता है मारा मारा सरकार।
مولا علی کا صدقہ، گنجی شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، گنجی شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، سب کی لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی سبحان اللہ، غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی اللہ، ماشاءاللہ، اور کیا بیان مرتبہ آپ کا ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، سن رہے گے وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، اور میں کہیں بھی مروں شاہ جینا، روح پہنچے گی بغداد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ کو پرواز کی پر لگا دو، غوث اعظم، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، ولی آپ کی زیریا ہے، ہر عطا مصطفیٰ کی ادا سبحان اللہ، ہے، سبحان اللہ، آپ نے دین زندہ کیا ہے، ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے، میری کشتی کنارے لگا دو، غوث اعظم میری کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکارے گیا وہ سنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکارے گیا وہ سنا، سم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، غوث اعظم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں
ظلمتوں میں گرفتار ہوں میں، ایک مجرم خطا کار ہوں میں، ظلمتوں میں گرفتار ہوں میں، اور میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، سبحان اللہ، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو غوث الاعظم، ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو شاہ جلا، ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اور ہر ولی آپ کا زیر پا گئے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا سبحان اللہ، ہے، سبحان اللہ، ہر ولی آپ کا زیر پا ہے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے، اور اپنے دین زندہ کیا ہے، ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے، میری کشتی کنارے لگا دو غوث الاعظم، میری کشتی کنارے لگا دو شاہ جلا، میری کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دعا کی جانب چلتے ہیں، اور تمام لوگوں کو جو اس وقت میرے ساتھ گڈ مارننگ وتھ سبھی کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ان سب کو 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے میں اور تمام اولیاء اللہ کے ذکر کے صدقے میں، ان کے سجدوں کے صدقے میں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں، اور خاص طور پہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے صدقے میں ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے۔ اور اس وقت ہم دعا کی جانب چلتے ہیں، اور اس دعا پر ہی اختتام کریں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ابھرتے سورج کی طرح۔ اس وقت چلتے ہیں سائمہ شیخ کی جانب، اور دعا کے ساتھ آپ بھی شامل ہوں اور ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ رحمان یا رحیم، یا اللہ رحمان یا رحیم، یا اللہ رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ پاک آج تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے و تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا، غوث پاک کا ذکر کیا گیا، یا رب کریم اس سب کو اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ یا رب کریم یا رحمان الرحیم، ہم تیری تمام تر دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں رب کریم، اور اپنے کیے گئے تمام گناہوں کا اعتراف کر کے تجھ سے تیری بارگاہ میں سچی توبہ قبول پیش کرتے ہیں رب کریم۔ اے توبہ قبول کرنے والے رب، ہم سب کی توبہ کو قبول و مقبول فرما لے۔ یا رب کریم یہاں پر جو ذکر خیر ہوا ہے رب کریم، اس سب کو بارگاہ رحمت میں قبول کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ذریعے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو قبول و مقبول فرما لے۔ یا رب کریم یا رحمان الرحیم، تو حضور غوث پاک کے صدقے میں سب کی بگڑی بنا دے۔ یا رب کریم ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا کر فرما دے۔ یا رب کریم یا رحمان الرحیم، حاضرین محفل میں اور ناظرین جو اس وقت اس دعا میں شریک ہیں رب کریم، تو سب کی دلوں کی حاجتوں کو جانتا ہے رب کریم، تو خبیر ہے، تو علیم ہے رب کریم، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا رب کریم ہم سب کو غوث پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں شامل کر دے۔ یا رب کریم ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہر مسلمان کو حاجی بنا دے۔ یا رب کریم ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل فرما دے۔ یا رب کریم ہمیں قرآن و سنت کی روشنی پہ عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ یا رب کریم ہم حضور
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ان کی شریعت پر، ان کی طریقت پر چلنے والوں میں شامل فرما دے۔ آمین، اے ثم رب آمین۔ کریم تمام مظلوموں کی مدد فرما دے رب کریم، سب کی مدد فرما دے رب آمین، کریم، آمین۔ سب سے راضی ہو جائے رب آمین، کریم یا رحمان الرحیم۔ مینا سرجر ٹی وی کے زیر اہتمام آج اس بڑی گرمی میں ہم سب موجود ہیں رب کریم، دام میں در میں سخن میں جس طرح اس محفل کو سجانے میں، تیرے حبیب کا ذکر کرنے میں، غوث پاک کا ذکر کرنے میں رب کریم جس نے جس طرح شرکت کی، جس طرح کام کیا رب کریم، تو سب کے نام و کاموں سے جانتا ہے، سب کی بگڑی بنا دے آمین، رب کریم، آمین، سب کے مقدروں کو سجا ڈالے رب کریم، سب کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما دے آمین۔ رب کریم۔ میری ثنا خواہ بہنوں نے رب کریم سبھی نے یہ محفل سجائی رب کریم، ان پر خاص اپنی رحمت برکت نعمت عطا فرما دینا رب کریم، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے اور ہم سب کو حج عمرے کی با ادب حاضری نصیب فرما آمین، رب ثم کریم۔ آمین۔ جب دن میں واپسی ہو ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا الا اللہ اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں، اور میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں آپ کی ہیلتھ سے ریلیونٹ، اور ایوری فرائیڈے جو ہے کوئی نہ کوئی ہم ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں، اور آج ٹاپک ہے وہ ہے پائلس اینڈ فشر۔ جب آف کورس کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، قبض بہت زیادہ ہوتی ہے، ریزن آف کورس آگے چل کے یہ بہت بڑی ڈیزیز بھی بن سکتی ہے، لائک کینسر بھی ہو سکتا ہے، اس کو اتنا ایزیسٹ نہ لیں۔ کھان پین میں ہم لوگ کبھی کبھی irregular حرکتیں کرتے ہیں اور ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں جو ہمارے اسٹمک جو ہے وہ بیچارہ جو ہے نا اس پہ برڈن زیادہ پڑ جاتا ہے، اور ہم لوگ اپنے کھانے پینے میں ایسیڈیٹی ٹائپ کے کھانے جن میں بہت زیادہ اسپائس ہوتا ہے، اور فاسٹ فوڈ ہو گیا، بہت زیادہ رائس کھا رہے، کچھ ایسی چیزیں جو ہم لوگ صحیح طرح چباتے بھی نہیں ہیں اور نگل جاتے ہیں، وہ جا کے ہمارے اندر پرابلم کریٹ کرنا شروع۔ جب کوئی چیزیں انفیکشن کے طور پہ اندر کریٹ ہوتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی آرگن کو ہٹ کرتی ہیں۔ لیکن اگر میں آف کورس جب بات کر رہی ہوں آپ کے پائلس کی یا فشر کی، اس کی ریزنز کیا ہیں، وجہ یعنی کہ کیا ہو سکتی ہے، اور لاپرواہی سے یہ کون سی تکلیف میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں، کیا ہماری اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، یہ بہت ہی سارے سوالات ہیں۔ آف کورس جب ٹاپک کی بات کرتے ہیں، اور فرائیڈے میں ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر پرسن موجود ہوتے ہیں، اگر میں حکمت کی بات کروں، طب نبوی کی بات کروں، پھر آف کورس ایک جدی پشتی آف کورس جو لوگ ہوتے ہیں جو حکمت کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کے والد، ان کے دادا پردادا، پھر قدیمی نسخے جو ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں، اور یہ جو قدیمی نسخے جو ہوتے ہیں وہ ہم اکثر اپنے گھر میں اپنے دادا نانی جب کچھ کہتے تھے، شہد چاٹ لیں، کالی مرچیں، دکنی مرچیں، اور جی یہ اجوائن، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے پاس قدیمی نسخے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ اور طب نبوی میں ایک بڑا نام، شارٹ فارم میں یہ کہوں گی، طب نبوی اور حکمت میں ایک بڑا نام ماشاءاللہ، انہوں نے بہت ساری سندیں میں کہوں گی سرٹیفائیڈ ٹو انٹرنیشنل لیول، تو شارٹ فارم میں یہ کہوں گی آکسفورڈ کیلیفورنیا، اور انٹرنیشنل لیول پر ان کے جو ہیں وہ میڈیسنز، چائنیز، ہومیوپیتھ اور تمام ہاربل، ان تمام جو ہیں سرٹیفکیٹس انہوں نے لیے ہوئے۔ اور میں یہ کہوں گی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، ایوری فرائیڈے ہیں ڈاکٹر پروفیسر حکیم عسکری صاحب، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے پائلس اینڈ فشر۔ جی ویلکم کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ جی والسلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے، خیر۔ جب آپ آتے ہیں نا، یقین کریں مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو بہترین نالج ملنے والی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارا انتہائی اہم ترین موضوع ہے، جسے آپ کبھی نظر انداز نہیں کیجیے گا، کیونکہ فشر اور پائلس، یس، اسے طبی زبان میں بواسیر، بادی یا خونی بواسیر بھی کہتے ہیں، یس، اور فشر کو نواسیر کہتے ہیں۔ اوکے، یعنی بواسیر اور نواسیر، نواسیر مین ناسور،
تو یہ دو چیزیں جو ہے انتہائی تکلیف دہ، اذیتناک اور ناقابل برداشت ہوتی ہیں. محفل میں آدمی بیٹھنے وہ نہیں ہوتا، قابل نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کو کی مسلسل توجہ جو ہے وہ اس تکلیف کی طرف ہوتی ہے جو اس کو مسلسل بیٹھنے میں محسوس ہوتی ہے. تو اس اذیت سے بچنے کے لیے آج ہم آپ کو وہ راز، وہ پوشیدہ چیزیں بتاتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ ان مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر اس کو مزید پالیں گے، اس مرض کو مزید آپ معمولی سمجھیں گے تو یہ مرض آپ کو بستر پہ لٹا دے گا، اور نہ صرف جیسے کہ بتایا کہ یہ ہیبت ناک صورت اختیار کر کے آپ کو کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو میں ابھی آپ کو ان کے علامات بتاتا ہوں، اس کی علاج بھی بتائیں گے، اور اس کے بارے میں جو پرہیز ہے وہ اس پر بھی آپ کو اویئر کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مرض ہوتا کیا ہے. بالکل ٹھیک. یہ مرض ایسا ہے کہ اس میں دو قسم کی، میں نے کہا کہ بواسیر جو ہے وہ دو قسم کی زیادہ معروف ہیں. مثلا ایک میں وہ بواسیر جو خونی کہلاتی ہے، جس میں مقد میں یعنی اجابت والی جگہ پر جو ہے وہ موقع نکل آتے ہیں، مسے نکلتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری ایک بواسیر ہوتی ہے جس میں انگور کے گچھے کی طرح باریک باریک دانے ہوتے ہیں اور وہ مقد سے باہر آتے ہیں، یعنی ریکٹم سے اس کا باہر آ جانا یہ بھی بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے. اور اسی طرح خشک بواسیر ہوتی ہے، یعنی اس میں جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اجابت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور قبض کی صورت جو ہے وہ زیادہ شدید ہو جاتی ہے. عموماً جن لوگوں کو قبض رہتی ہے، یا وہ لوگ جو مرچ، مسالے، اچار، چٹنی، گوشت، جنک فوڈ اور اسی طرح چٹپٹی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں، گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی فشر یا بواسیر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اپنی غذا کو نارمل رکھنے سے ہی آپ ان امراض پر جو ہے وہ کنٹرول پا سکتے ہیں. اب فشر کیا ہے؟ فشر جو ہے وہ اجابت والی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک جگہ پیچھے کی طرف سائیڈوں پر، وہاں پر ایک دانہ سا نکل آتا ہے، پھر وہاں پر وہ دانہ جو ہے پھولنا شروع ہوتا ہے اور پس اور خون جاری رہتا ہے. جب آپ بد پرہیزی کریں گے، جس دن آپ نے انڈا، مچھلی، گوشت، مرچ، مسالے، اچار، چٹنی اور ایسی بد پرہیزی شروع کر دی، اور خاص طور پر بڑا گوشت جو ہے یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا. تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ پس بھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب پس نکل جاتی ہے تو آدمی کو سکون ہوتا ہے. یہ فشر کی ایک جو ہے وہ علامت آتی ہے آپ کے سامنے. اب ایسی جو امراض ہیں، ان امراض کو پر آپ اپنے کنٹرول کس طرح پا سکتے ہیں؟ بنیادی چیز ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے غذا. روزمرہ کی زندگی میں آپ ان چیزوں کا استعمال بند کر دیجئے جو میں ابھی بیان کیا ہے. مثلا مرغی کا گوشت یا بکرے کا گوشت، اسی طرح گائے کا گوشت، انڈا، مچھلی، گرم چیزوں کا استعمال کم کر دیجئے. گھیا، توری، شلجم، ٹینڈے، کدو، لوکی یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اسی طرح صبح نہار آپ اسبگول کی بھوسی یا تخم بالانگو، تخم ریحان جسے کہیں گے، جی وہ 1 چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں. اسبگول کی بھوسی 1 سے 2 چمچ صبح نہار اور شام کو 2 ٹائم استعمال کیجئے. جو کا دلیا، سابودانہ، کھچڑی اور دہی کا استعمال آپ زیادہ رکھیں. اور یہ احتیاط کیجئے کہ جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ کی سٹنگ ہے، کیا اس جگہ پر ریکسین ہے یا فوم ہے. یہ بھی بواسیر کو
اور فشر کو بڑھانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اب وہ بات بتاتے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم جی ہوتی, عموماً تو وہ جو لوگ ہے- کس ان کی سیٹنگ کس پر ہونی چاہیے؟ دیکھیں عموماً جو لوگ اکثریت جو ہے وہ جب آفس میں دفتر میں جاتے ہیں تو وہ یا تو گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو گاڑی کی سیٹس بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو ریکسین سے بنی ہوتی ہیں. یعنی کہ پلاسٹک والی اس پہ نہیں جی بیٹھے. ہاں, یہ اس میں مرض میں اضافہ کرتے ہیں. جیسے موٹر سائیکل پہ مسلسل لوگ سفر کرتے ہیں, گرمی میں موٹر سائیکل کی سیٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب یا گاڑی صحیح کی کہہ رہے سیٹ انتہائی گرم ہوتی ہے. تو اس کے نیچے فارم وغیرہ رکھ کے بیٹھے, نہیں فارم تو اور تو پھر نقصان دے گا. کیا رکھیں گے؟ فارم جو ہے وہ گرمیوں میں گرم, سردیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر کیا یوز کریں؟ کاٹن کا ٹاول رکھیں اچھا, یا بیڈ کی سیٹ رکھیں. بینت کی. ہاں جی, اوکے, بیڈ جو ہے وہ بالکل اس کے نیچے سے ہوا وغیرہ لگتی رہتی ہے کاٹن. اور جو ہے پسینہ خشک ہو جاتا ہے. جب آپ کو پسینہ مسلسل آتا رہے گا اور وہ جگہ گرم رہے گی تو پائلز میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا یا اس کا ایک ٹاول اور چیز بھی رکھیں. بتائیں, یہ بھی بتائیں جو لوگ کپڑے جو پہنتے ہیں, اچھا آپ نے بتایا, یا ٹاول میری رکھیں. نالج میں بھی جی اضافہ ہاں, ہوا ہے. پھر کپڑوں میں بھی لازمی بات ہے کہ کپڑے بھی آپ کے کاٹن جیسے کے جینس زیادہ ہونے پہنتے ہیں چاہیے. لڑکے, کاٹن of کے course. کپڑے ہونے چاہیے, لوز کپڑے رہنے چاہیے. جینز بھی اگر پہنتے ہیں تو جینز بھی آپ کی لوز ہونی چاہیے, بالکل ٹائٹ نہیں ہونی اچھا, چاہیے. اوکے. ایسے کپڑے جن میں آپ کا پسینہ خشک ہو جائے, اچھا ٹھیک, ایسے کپڑے پہنے. اوکے. اور پھر یہ کہ عموماً سردیاں جب آتی ہیں تو بھی یہ مرض بڑھ جاتا ہے, کیونکہ لوگ سردیوں میں عموماً کپڑے ایسے پہن, گرم غذائیں بھی کھاتے ہیں, گرم کپڑے پہنتے ہیں, اون کا ٹراؤزر وغیرہ جس میں یا ایسی ٹراؤزر جس میں نائلون ملا ہو, یس. تو ایسے ٹراؤزر جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں, وہ آپ کے مرض میں اضافہ کر دیتے ہیں. اوکے, کوشش کریں کہ کاٹن کی شلوار, کرتا یا آپ ایسے کپڑے پہنے جو جس میں ہوا کراس ہو سکے. یہ چیزیں ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان امراض میں اچھا کیا ہم کہہ اضافے کا سکتے باعث ہیں بنتے ہیں. کہ گرم چیزیں ہماری پائل جو ہم لوگ انٹیک کرتے ہیں, میں ایک کوسچن ہے اور بہت سارے لوگ آف کورس ایک اویئرنیس ملتی ہے کہ جو چیزیں ہم گرم, جن کی حدت ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں اب جیسے فش ہے, چکن ہے, بڑا گوشت ہے, بکرے کا گوشت ہے, یہ سارے میٹس ہیں جن میں اومیگا بھی موجود ہے, جن میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں زیادہ پروٹین مل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم انٹیک کرتے ہیں تو ہمارا جو اسٹول پاس کرنے کی جگہ ہے یا قبض بڑھاتی ہے یا فشر یا پائلز کو بڑھاتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل تمام گرم حدت والے چیز. بالکل اس میں چونکہ مزاج میں, طبیعت میں گرمی شدید آ جاتی ہے اور آنتوں میں جو ہے انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے, اوکے, اور اسی کی وجہ سے آنتوں میں جب مطروب یعنی ورم ہو جاتا ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آگے بڑھ کر وہ مقعد میں اجابت والی جگہ پر, سٹول والی جگہ پر جو ہے وہ ریشز پیدا کرتی ہیں. اور جیسے ہی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ سٹول پاس کرتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, جلن ہو رہی ہے, تو اپنی غذا میں فوری تبدیلی لے آئیں. جوسز, فائبر, سبزیاں, جی ہاں, ان کی طرف آ جائیں. مطلب لوکی کا آپ سوپ بنائیں, لوکی کا رائتا بنائیے, لوکی کا سالن بنائیں, پتلا شوربے والا سالن بنائیں, کدو, گھیا, توری, ٹینڈے, یہ استعمال شروع کر دیجئے تو انشاءاللہ آپ فوری طور پہ اس کو کنٹرول کر لیں گے. اچھا ایک اور چیز جو ہے, اب میں علاج کی طرف آتا ہوں. سر علاج اور آپ کی کچھ ہوم ریمیڈیز بڑی مشہور ہے, لوگ بڑے پوچھتے ہیں, آپ بتائیے گا کہوا کیا استعمال کریں, کھانے کو کون سی ہوم ریمیڈی جو گھر میں اگر چیزیں ہیں ہم ان کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یس, تو اس میں جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ کو ابتدائی سٹیج پر کنٹرول کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے, اور جب یہ بڑھ جائے مسئلہ تو پھر آپ کا مسائل استان کھل جاتا ہے. بالکل, مسائل مختلف, تکلیف, رات کا سونا, صبح کا بیٹھنا, چلنا پھرنا, ہر عمل جو ہے وہ آپ کو آپ کی اس کی تکلیف کی شدت آپ کے چہرے پہ تاثرات پیدا کرے گی, اور وہ چہرہ جو ہے وہ اس میں بھی آپ کی کیفیت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہے. تکلیف میں آپ کا آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا چہرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اب آ جائیں اس کا علاج. اوکے, مولی اس موسم کی بہترین غذا ہے. اوکے, مولی خداوند تعالیٰ کا ایک وہ عطیہ ہے جو آپ کے معدے کو صاف کرتا ہے, آنتوں کو صاف کرتا ہے, جگر کو کے فعل کو درست کرتا ہے, جگر کی گرمی کو ختم کرتا ہے,
मैदे की जलन और निज़ाम हज़म को बेहतर करता है और इसी तरह आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, आंतों की सफाई करता है, आंतों से टॉक्सिन्स निकालता है। वाह और जबरदस्त। मूली हमेशा नाजरीन पत्तों समेत इस्तेमाल करें। मूली को सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें, पत्ते और मूली। इसी तरह मूली की भुजी बनाएं। और इसी तरह आपको एक और इसका इलाज बताता हूँ कि रात को मूली काट कर आप उसको ओस में रख दीजिए। ऊपर छन्ना रख लें। हाँ, लाजमी जाहिर है कि बात, उसको कवर ढक करना लें, जरूरी। ओस में रखें ताकि छलनी हो या कोई ऐसी चीज हो जो उसे ढक दे। मगर उसको और जब रात को रखेंगे ओस लगती है। ओस लगेगी और अगर चांद की रोशनी भी उस पर पड़ जाती है हाय हाय। तो वो सोने पे सुहागा उसका ओके। होता है। और यूं सुबह निहार उठते ही आप वो मूली खूब चबा कर खाइए। दूसरा, मूली का जूस निकालें, जैसे गाजर का रस निकलता ओके। है, ऐसे मूली का जूस निकालें। पत्तों के और- साथ? नहीं, अच्छा सिर्फ मूली। ओके ओके। सिर्फ मूली, उसका जूस निकालकर उसको सुबह निहार जो है एक मूली का जूस निकालकर उसे पीजिए। ये भी आपके बवासीर को, खूनी बवासीर को खास तौर पर ये कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और अब आ जाइए मूली के पत्ते। मूली के पत्तों को उबालिए, वो उबाल के उसका पानी जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। ओके। अब और भी इलाज बताता हूँ नाज़रीन, नोट करते चले जाइए। जब भी मेरा प्रोग्राम देखें तो ये चीज़ें नोट कर पेपर लीजिए। पेन लेके बैठे। और वैसे भी इसको रिपीट कर लीजिए। यूट्यूब पे जो है वो आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अच्छा, एक फिर प्रॉपर इसको- अनाउंसमेंट कर दूं ताकि लोग पेपर पे आपके जो डॉक्टर साहब जो हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब जो हैं, इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडीज़ बता रहे हैं। पेपर पेन लेके बैठे। अभी हम लोगों ने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम अभी वापस आएंगे और डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब मेरे साथ हों। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका स्टमक, पाइल्स, फिशर। स्टूल पास करने की जो जगह है वो बहुत तकलीफ दे होती है जब आप स्टूल पास कर लेते हैं। ओवर टू हम चलते हैं हकीम अस्करी साहब के पास और वो दे रहे हैं बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडीज। पेपर पेन रेडी रखेंगे। यस, वेलकम अगेन सर। जी। अच्छा, स्टूल पास होने में जो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, यस, उसकी वजह जो है वो मकद में वर्म, स्वेलिंग, यस, इन्फ्लेमेशन ये पैदा हो जाता है। और उस वर्म की वजह से स्टूल पास करने वाली जगह जो है वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से पाइल्स के मरीजों को या इनको फिशर के मरीजों को ये खासी ये तकलीफ दे अमर होता है कि सुबह सुबह वो अजाबत पास करने में इंतहाई तकलीफ महसूस करते हैं। नाज़रीन, सुबह उठते ही 3 से 4 गिलास पानी पीजिए और इसबगोल, सालिम इसबगोल, साबुत इसबगोल ये लीजिए 1 चम्मच। ये आप सुबह निहार पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ पीजिए। इससे 1 से 2 दिन में, और इसी तरीके से ये अमल शाम को भी कीजिए। इससे जो है वो आपका स्टूल पास होने में तकलीफ का अमल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अंदर जो रैशेज़ हैं वो रैशेज़ ख़त्म होना शुरू होंगी और आपको तकलीफ में कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। एक नुस्खा नोट कर लीजिए जो कि आपको सीने की जलन से लेकर मकद की जलन तक, आंतों के इन्फेक्शन और हर किस्म की इस तकलीफ को ख़त्म करने में ये भी इसका काफ़ी अमल दखल है। नोट कीजिए नाज़रीन, केला 2 अदद, इसे बारीक कर लीजिए और काट लीजिए और तकरीबन 250 ग्राम दही में ये अच्छी तरह मैश कर लीजिए और इसे सुबह और शाम 2 टाइम इसे इस्तेमाल कीजिए। केला 2 अदद केले और 250 ग्राम आपका दही होना चाहिए और ये सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा तकलीफ हो तो। इससे क्या होगा, इससे आपकी सीने की जलन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, अल्सर ख़त्म होगा, आंतों का इन्फेक्शन वो हील होगा और इसी तरह आपके मकद का इन्फेक्शन भी ख़त्म होगा और यूँ अजाबत करने में आपकी जो प्रॉब्लम है
वो रफ़ा होना शुरू हो जाएगी। और ये आप नोट कीजिए, कहवा है, नीम के पत्ते 7 अदद नीम के पत्ते। सुहांजना लीजिए, ये तकरीबन 10 ग्राम सुहांजना के पत्ते 10 ग्राम लीजिए। पुदीना 21 पत्ते और इलायची 5 अदद छोटी इलायची अच्छी तरह उसको कूट कर उसमें शामिल कीजिए। 4 गिलास पानी डालिए। जब ये 2 गिलास पानी रह जाए तो सुबह और शाम 1-1 कप पीजिए इसके। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 वक्त में भी आप इसे इस्तेमाल कीजिए, और खाने से पहले, नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले इसे पीजिए। तो ये चीज़ें तो आपको जो मैंने बताई हैं एहतियाती तदाबीर है। लाल मिर्च जहर है, इंतहाई तकलीफ दे अमर है। आप लाल मिर्चों का इस्तेमाल, गरम मसाले और ड्राई फ्रूट बिल्कुल बंद कर दीजिए, और इसकी जगह अंजीर का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। अंजीर 4 से 5 अंजीर रात को पानी में भिगोएं, सुबह उठें उसको पानी के समेत अंजीर खाइए। और ये अमल अगर शाम को भी करते हैं तो इन 2 टाइम में अंजीर जो खूनी बवासीर है उसे कंट्रोल करना शुरू कर देगी, और यूँ आपकी तकलीफ रफ़ा होना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त। ये अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ नाज़रीन, ये मुस्तकिल इस्तेमाल कीजिए, तकरीबन 40 दिन इस्तेमाल कीजिए, और 40 दिन में ये जड़ से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। क्या बात। बाकी हम जो आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो लोग इंतहाई तकलीफ अमर में चले जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर रिकमेंड करता है कि जी आपको ऑपरेट की ज़रूरत है सर्जरी में। ये ज़रूर सर्जरी वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती है, लेकिन अगर आप बदपरहेजियाँ करेंगे तो फिर ये दोबारा आपका मर्ज लाहक हो जाएगा। और यूँ फिर दोबारा से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2-2, 3-3 दफ़ा सर्जरी करवाई, मगर उनका मर्ज जो है वो दोबारा उन्हें लाहक हो गया। हमारी कुछ प्रोडक्ट हैं, अद्वियात हैं, जो इन इमराज को जड़ से ख़त्म कर देती है। मसलन ये कि मैंने अभी पहले जिक्र किया कि सीने की जलन से, गैसेस से, बिल्कुल एसिडिटी इसकी इब्तदा है। ठीक है। आपकी बदपरहेजियाँ, लापरवाहियाँ, कोताहियाँ इसकी सज़ा है। सही। समझे ना? और ये सज़ा इंतहाई अज़ियतनाक होती है आदमी को। मैं बार बार कहता हूँ कि वो समझता है कि बस हमें ज़िंदगी और मौत की कश्मकश, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। क्योंकि ना सोना नींद आती है उसको, हाँ, इस तकलीफ से, बेचैनी। ना ही वो कंसंट्रेट कर सकता है, ना ही अपने कारोबार को देख सकता है प्रॉपर तरीके से, और ना ही अपने बच्चों और बीवी और दोस्तों में बैठकर पुरसुकून बात। रेस्टलेस हो गया ना, बिल्कुल बेचैन हो गया। रैश होता है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, बिल्कुल ठीक। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और यूं उसका जिंदगी का दिन और रात जो है बेचैनी, बेकरारी, परेशानी में मुब्तला रहता है। और आप खुद कहते हैं कि मैदे में तकलीफ 101 बीमारियों की जड़। मैदा जो है उम्मुल इमराज है, यानी इमराज की माँ, ओए अल्लाह जी। जहाँ से आपका खराबी शुरू होती है। बवासीर, आंतों का इन्फेक्शन, अल्सर, आंतों का अल्सर, मैदे का अल्सर, जिगर का लिवर सोरेसिस, और शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी सारी बीमारियां जो मैं बता रहा हूँ, ये बीमारियां तो मेन हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे इमराज हैं जो इसकी मुसलसल बीमार रहने से और लापरवाह रहने से और या बेहतरीन इलाज ना होने से ये मर्ज जो है वो आपको जिंदगी और मौत की दहलीज आपने पर मुसलसल कहा है, आपका मुसलसल मोबाइल जो है ना वो एक ही आवाज दे रहा है, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। और मैं यहाँ असल में जो पर प्रोग्राम चलता है ना, तो जी, ये बता नाज़रीन रहे जो है नाज़रीन मेरे को। कॉन्टेक्ट नंबर Yes. पर जो इस वक्त चल रहे हैं Yes. चैनल पर, उन कॉन्टेक्ट्स पर जो है वो फोन करना शुरू कर देते हैं, और फिर मैं नाज़रीन बाद में मैं आपको इंशाल्लाह एक मैसेज आता है जाए करेगा आपको कि मेरा अपने क्लिनिक के टाइमिंग्स वगैरह और फीस वगैरह तमाम चीज़ें जो है ना किन डेट्स पे मैं बैठता हूँ। Yes. मैंने अपने चेंज कर दिए हैं दिन। मैं इतवार, पीर, मंगल और बुध, हफ्ते में 4 दिन जो है अपने क्लिनिक जो कि मेरा राशिद मिन्हास रोड, ग्लैमर मॉल और इस नज़द लासानिया रेस्टोरेंट, ये है ये समझो कि अलादीन पार्क और का रोड है, जहाँ से आपको मलीने मॉल का, इस साइड से मलीने मॉल है, यहाँ अलादीन पार्क है।
تو اس کا جو روڈ ہے اسے راشد منہاس روڈ کہتے ہیں. اس روڈ کے دوسرے سامنے جو ہے وہ گلستان جوہر اور گلشن اقبال کا علاقہ ہے. میں گلشن اقبال بلاک 10A میں مریض دیکھتا ہوں. براہ کرم مجھ سے آپ اپائنٹمنٹ لے کر تشریف لائیں. جو دور دراز کے مریض ہیں وہ واٹس ایپ پر اپنی تمام رپورٹس بھیجیں, اپنی مکمل تفصیلات جو ہے وائس میسیج کے ذریعے بھیجیں. ٹائمنگ بھی بتا دیجیے. ہاں, وائس میسیج بھیجیں اور اپنا مستقل علاج جو ہے, ہم یہ دور جدید جو ہے اس پہ ہمیں بجائے اب مختلف علاقوں میں جانے کے ہم گھر بیٹھے ہی آپ کو دوا بھیج سکتے ہیں. آپ کا مکمل ڈائگنوز کرتے ہیں, مکمل علاج ہو جاتا ہے اور پاکستان سے باہر کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اچھا آپ کی ٹائمنگ کیا ہے کلینک میں بیٹھنے کی؟ کلینک کی ٹائمنگ جو ہے وہ شام 4 سے رات 9 ہے, اوکے. صبح 11 سے 2 بجے ہے. اچھا یہ تو آپ نے ہوم ریمیڈی جو یعنی کہ ابتدائی اللہ نہ کرے کسی کو فیل ہو رہا ہے ایسیڈیٹی, جیسے انہوں نے کہا انیشیلی ابتدائی طور پہ ہمیں فیل ہوتا ہے جیسے ہمارے وہ کھانے پینے والا ڈکار ہمیں وہی فیل ہو رہا ہے. ایسیڈیٹی سے ہم نے اسٹارٹ کی, مرچ مسالے کھائے نا تو اس کا پھر وہ لاپرواہی سے ہمارے اندر اسٹمک میں پرابلم ہوتی ہے. اب ہم لوگوں نے آف کورس ڈاکٹر صاحب نے فرسٹ ایڈ کے طور پہ کہوا یا جو بھی ہوم ریمیڈی بتائی, لیکن کسی کو بہت زیادہ ہے اور خاص طور پہ جب انڈیکیشن ہو بلڈ یا پس آنے کا تو وہ آپ کو الارم دے رہا ہے کہ یہ کافی حد تک آگے چلا گیا. پھر ہم آف کورس ایک ہیلتھ کنسلٹنٹ سے رجوع کرتے ہیں, پراپر میڈیسن. پھر یہ ہوم ریمیڈیز کام نہیں آتی ہیں, پھر ہمیں پراپر اپنی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا کچھ ایکسٹرنل ہوتے ہیں, کچھ انٹرنل یوزنگ میں ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو کلین رکھنا بہت ضروری ہے. ہم اوور ٹو حکیم صاحب کے چلیں گے اور پوچھیں گے حکیم صاحب سے کہ حکیم صاحب یہ بتائیے کہ انٹرنل آف کورس ایک اسٹیج سے کراس ہو گئے, اب تو یہ ہوم ریمیڈی سے تو نہیں میں سمجھتی ہوں کنٹرول ہوگا. پھر آپ کی میڈیسنز یا یعنی کہ فیملی فزیشین ہوتے ہیں آف کورس, اور پھر ہم ایکسٹرنل کیا یوز کر سکتے ہیں, کچھ یہ کلین رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ ناظرین اس بات پہ غور کر لیجئے کہ ہوم ریمیڈیز جو ہیں وہ آپ کو کسی حد تک اس تکلیف دہ عمل سے نکال دیتے ہیں, مگر اگر آپ بدپرہیزی جاری رہے گی تو پھر آپ کبھی بھی اس مرض سے باہر نہیں نکل سکتے. ہوم ریمیڈی سے کلیئر نہیں ہو سکتا, میں کلیئر بول رہی ہوں. بالکل. اچھا جب آپ کا مرض ایسی صورت اختیار کر جائے جس وقت یہ ہو کہ لا علاج صورت میں, بالکل بالکل, تو میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو کرونک ڈیزیز ہوتے ہیں, لا علاج ہو جاتے ہیں, جو کہ جنہیں ڈاکٹر بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کا ریکٹم میں آپ کا کینسر ہو گیا. تو یہ بھی فوری طور پر جو ہے آپ کو ہم سے رابطہ کرے. ہماری کچھ میڈیسن ہے, مثلا یہ فیمینائن ہے, مسکولائن ہے اور یہ فیمینائن ہے. اوکے. یہ دونوں دوائیں جو ہیں یہ استعمال میں آتی ہیں ریکٹم میں لگانے کے لیے. جب بھی اجابت سے فارغ ہوتے ہیں ہم اسے فوراً کہتے ہیں کہ ریکٹم میں لگا لیں, اور یہ اندر کا انفیکشن بھی ختم کرتے ہیں. آنتوں تک پہنچتی یہ دوا, آنتوں کا انفیکشن. اچھا فنگر سے بتائیے گا, بس وہیں اٹھائیے گا نہیں, آئیے. یہ فیمینائن ہے, یہ لیڈیز کے لیے ہے. اوکے. یہ مسکولائن ہے, یہ جینٹس کے لیے ہے. لیڈیز کا ہر قسم کا انفیکشن, چاہے وہ یوٹرس کا ہو یا مقد کا ہو, ریکٹم کا یعنی اجابت والی جگہ کا کسی قسم کا انفیکشن ہو, اس میں پائلز کے جو ہے وہ زخم خون آ رہا ہو, پس آ رہی ہو, پائلز کے زخم ہیں, مسے ہیں, دانے ہیں, یہ ان دانوں کو بھی ختم کرتی ہے دوا. اور یہ جب آپ پخانے والی جگہ پہ لگائیں گے اچھی طرح تو یہ اندر آنتوں تک جاتی ہے دوا, اور آنتوں کا انفیکشن کو ختم کرتی ہے, آنتوں کے بیکٹیریاز ختم کرتی ہے. اور اسی طرح آپ کی اجابت جو ہے صبح کے وقت میں یا کسی وقت میں بھی جب آپ کرتے ہیں تو یہ اجابت آپ کا پاس ہونا, اسٹول پاس ہونے میں بہت یہ آپ آسانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح میں نے بتایا نا کہ خواتین کے معاملے میں جو میں نے یہ فیمینائن بتائی ہے, یہ بھی پائلز کے ساتھ ساتھ یوٹرس انفیکشن, یوٹرس میں سویلنگ, یوٹرس کی ہر پرابلم جو ہے وہ ختم کرتی ہے. اور یوٹرس کی جو بعض خواتین کا ڈھیلی ہو جاتی ہیں اس میں لیکوریا یا لیکوریا سے پیدا ہونے والے انفیکشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے
सिर्फ पाइल्स और फिशर, यस, तो मैंने बहरहाल उसको फिर भी मैंने हाँ, नहीं, इस अच्छा। साइट पर खवातीन भी बताया है इस्तेमाल कर कि सकते वो खवातीन के लिए, और इसी तरह जेंट्स के लिए मामलात में ओके। भी ये मस्कुलाइन जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है। और जिस्म में बाज़ औक़ात एलर्जी शुरू होती है, क्योंकि गर्म अशिया का इस्तेमाल से ना सिर्फ बवासीर हो जाती है, और बवासीर को अगर आप फौरी कंट्रोल ना करें तो इससे जिस्म में एलर्जी, दाने और निकलना, चेहरे पे दाने और मस्से निकलना शुरू हो जाते हैं इससे। ओके। तो ये फेमिनाइन जो है और मस्कुलाइन पूरी बॉडी पे भी लगा के इसको नहाया जाता है। ऐसी हमारी कुछ दवाएं हैं, मसला अस्करी गोल्ड है, ये नाज़रीन पढ़ाओ, ये मौजूद है अस्करी गोल्ड। ये अस्करी गोल्ड जो है वो आप खाने से आपके फौरी तौर पर सीने की जलन ख़त्म होती है, आंतों का इन्फेक्शन ख़त्म होता है, और फिर जैसे जैसे अंदर तक जाती है और पूरे बॉडी में ट्रैक्टम तक, यानी आखिरी सिरे तक जहाँ से अजाबत आप कर, उसके लिए स्टूल पास करने में भी उसकी जलन को भी ख़त्म करती है। ऐसे हमारे पास जो है यानी बहुत क्रॉनिक डिजीज पेशेंट जो है पाइल्स के और फिशर के आते हैं, और ये इंशाल्लाह 40 से 41 दिन बाद मरीजों को जो कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं, आंतों का कैंसर है, इसी तरह स्टूल वेल पास जगह करने वाली रेक्टम में कैंसर है, या आपकी छोटी और बड़ी आंच में इन्फेक्शन किसी किस्म का है, मैदे का अल्सर है या मैदे का कैंसर है, उसको भी हम बड़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं और 90 दिन में वो मर्ज से छुटकारा पा लेता है। तो नाज़रीन बात यह है कि अल्लाह ताला ने जितने भी अमराज पैदा किए हैं उनका इलाज मौजूद है। यकीन और ईमान होना चाहिए। तिब्ब नबवी वो फ़न है अल्लाह ताला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इल्म दीन के साथ साथ इल्म तिब भी आपको दुनिया में लोगों को दिया, जिससे लोग रूहानी और जिस्मानी इमराज से बाहर निकल आए, और यूँ एक इंसानों की सेहत, बका और फलाह के लिए हमारे नबी ने जो इल्म दिया है उस पर हम अल्लाह के रहमत से हम काम कर रहे हैं, और ये फ़न जो है ये हम चाहते हैं कि इससे अवामुन्नास फ़ायदा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप करते हैं, और वो अक्सर मेरे गुफ्तगू में इनसे कॉल्स पे बात होती है, जो लोग कोई बड़ी स्टमक की प्रॉब्लम में का शिकार होते हैं ना, तो बराए मेहरबानी वो अपना जो खाना है वो रात 9 बजे से पहले इनटेक कर लिया करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो बड़ी बीमारियों में मुब्तला होते हैं मैदे से रिलेवेंट, वो अक्सर रात को 11 बजे 12 बजे खाना खा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, कहीं किसी दावत में जाना है, शादी पे जाना है, कभी कभी होता है, तो होता भी ऐसा है कि लोग जो है दावतें और शादियों पे भी जाकर बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएं खाकर घर आते हैं, हज़म नहीं हो पाती, और वो भी ऐसे लोग भी उस फौरी तौर पर जो है गैस अटैक उनको होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। गैस अटैक होता है। गैस अटैक अक्सर 80% लोगों को गैस अटैक होता है, जो कि वो वेस्कुलर कार्डियो उसमें चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और कार्डियोवैस्कुलर में जाकर जो है वो कहते हैं कि जनाब हमें हार्ट अटैक हुआ है, और जब उनको डायग्नोज किया जाता है तो पता लगता है कि ये हार्ट अटैक नहीं है, गैस अटैक है, और उस पर जो है वो डॉक्टर से एक इंजेक्शन लगाते हैं, 5 से 10 हज़ार का एक इंजेक्शन होता है, और वो इंजेक्शन जो है वो क्या होता है, वो आपकी गैसेस को खारिज कर देता है। ओके। तो कितना महंगा ये अमल हुआ कि अगर आप इस थोड़ा सा एहतियात कर लेते, और ऐसी सूरत में कुछ चूरन जो मैं अभी बताता हूँ आपको, वो इस्तेमाल कर लिया करे खाने के बाद या बदपरहेजी के बाद, तो उससे आप कम से कम आफ्टर इफेक्ट से चले जी बता दे जी डॉक्टर साहब, बता रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर अगर रोजाना ही आप बदपरहेजियां करेंगे, रोजाना ही आप खाना खाकर सोएंगे, तो यकीन मानिए आपने जिंदगी को आधा कर दिया, और मौत की घंटी कभी भी बच सकती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो अक्सर जो है मरीजों को जो हार्ट अटैक होता है वो फजर के वक्त में होता है, बिल्कुल ठीक, ये नोट कर लीजिए। और फजर के वक्त में जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है वो समझ लीजिए कि उन्होंने रात को जरूर ऐसी कोई बदपरहेजी की है जिसके इफेक्ट्स आपको फजर में नजर आ रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो मैं क्या बताने लगा था सर, आप एक चूरन बताने लगे थे, खास तौर पे जो शादियों में जाके लोग बदपरहेजियां करते हैं, लेकिन ये कभी कभी रेगुलर आप इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। यस, बिल्कुल, कभी जब बदपरहेजी हो, एक तो आप खाने का शादी से आए कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल करें, दही में जीरा का रायता बना ले, लौकी थोड़ी सी डाल लें, या दही को आप रात को जरूर इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा सेकंड ये है कि अगर दही आपके लिए तकलीफ दे है तो फिर आपको आइए, ये मैं आपको बेहतरीन चूरन बताता हूँ, नोट कीजिए। जीरा लीजिए 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, अदरक सूखा
जिसे जुंजबील कहते हैं, खुश्क अदरक पाउडर 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, हड़, भीड़ा, ये तुरफल खिलारा, हर भीड़ा आमला, इसके छिलके लीजिए, खुश्क, इसे कूटिए 50-50 ग्राम, और इसमें सौंफ और जंगली पुदीना 50-50 ग्राम शामिल कर लीजिए। बहुत मज़ेदार बेहतरीन चूरन है, इसे बारीक कर लीजिए, पाउडर कर लीजिए, और इसको रात को खाने के बाद, दोपहर खाने के बाद जो गेस्ट के मरीज़ हैं वो इस्तेमाल करें। इससे आपका स्टूल भी बेहतर हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम यूरिन में कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गर्म चीज़ें खाने के बाद यूरिन भी जलन शुरू होती है, बिल्कुल ठीक और है। ख़ास तौर पर आपकी अब सर्दी आ रही है, आपका वाटर इंटेक जो है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में प्यास नहीं लगती, डिहाइड्रेशन हो जाता है लोगों को, और वो पानी जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पीते हैं सर्दियों में पीना बंद कर देते हैं। आप इस्तेमाल कीजिए। और सर्दियों में जो जूसेस वाले फल अल्लाह ताला पैदा करता है वो इसीलिए होते हैं कि आप पानी की मकदार आपके यहाँ कम हो जाती है, विटामिन सी कमी वाक़या हो जाती है, जिससे नज़ला, खांसी और बुखार होता है, और विटामिन सी जो है वो आपको नज़ले, खांसी, बुखार से रोकती है। बिल्कुल ठीक। तो ये आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, एक तो चूरन बताया, इसके अलावा आपको इसी तरह मैं एक कहवा भी बताता हूँ जो कि शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, और जो इमराज़ मैदे के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओके। नाज़रीन नोट कीजिए, सौंफ 1 चम्मच, पुदीना, पत्ते ताज़ा पुदीना तकरीबन 21 अदद, सौंफ, पुदीना, ओके सुहांजना, ये लीजिए सुहांजना 20 ग्राम, ओके नीम के पत्ते 20 ग्राम, ओके और अनारदाना 10 ग्राम, छोटी इलायची दाना 10 ग्राम, यानी छोटी इलायची के आप बीज निकाल लीजिए, 10 ग्राम लीजिए, ठीक ठीक। और इसका कहवा बनाएं, 4 गिलास पानी डालिए या 4 कप पानी डालिए, हाँ ये बात भी है, 4 या, कप। और जब 3 कप रह जाए तो अच्छा, ये जो मैंने बताया ना सारी चीज़ें, असल में अब इसमें जो है तकरीबन 4 गिलास पानी डालकर इसको 4 गिलास भर के डालिए, यस ठीक है, 4 ठीक है। कप नहीं 4 गिलास भर के डालिए, और जब ये 3 गिलास रह जाए तो इसको में 1-1 कप करके ये 2 दिन इस्तेमाल कीजिएगा। तो यूँ ये कहवा जो है ये आपके लिए शुगर, ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रिक के मरीज, अल्सर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जबरदस्त। एक और नुस्खा नोट कर लीजिए, जी जी। वो है छोटी इलायची के बीज लीजिए 10 ग्राम, ओके तबाशीर 10 ग्राम, और मिश्री 10 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम, डबल लीजिए मिश्री, और इसको सब बिल्कुल बारीक कर लीजिए। आधा चमचा सुबह, आधा चमचा शाम, खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कीजिए। आपको आपकी सीने की जलन ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर जो है ये मकद तक जो है ये जाएगी दवा, और ये आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करते हुए पाइल्स का मसला भी आपका तकलीफ दे अमर से भी आपकी सेहत तक जो है जबरदस्त। अच्छा, इस कहवे को आप रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदेमंद है, चाहे अल्लाह न करे अगर किसी को नहीं भी है तब भी वो इस्तेमाल करे, उसको ही बेनिफिट होगा। डॉक्टर साहब, आई हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स, जाते जाते आप अपना मैसेज भी दे दें और अपना एड्रेस और लोगों को टाइमिंग भी एक बार रिपीट कर दें। अच्छा, ये तो खैर नाज़रीन, में इस वक्त मेरे पास जो ये नंबर आपके चल रहे हैं, यही नंबर मेरे पास है, और मैं बराह रास्त मरीज़ों के फ़ोन को अटेंड भी करता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जो है मुझे लेट नाइट भी काफ़ी फ़ोन करते हैं, तो मैं उनको काइंडली ये कहता हूँ कि मुझे 11 बजे के से पहले फ़ोन कर लिया करें, लेट नाइट ना किया करें। दूसरी बात यह है कि आप मुझे जैसे जो लोग मिस कॉल करेंगे उन्हें मैं फौरी तौर पर अपने क्लिनिक का एड्रेस जो है, मेरे जो असिस्टेंट है वो फौरी तौर पर वो भेज देते हैं, एड्रेस, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ अपना एड्रेस और टाइमिंग। नाज़रीन, ये मैं गुलिस्तान जौहर कराची का इलाका है, जहाँ पर एक साइड पे गुलिस्तान जौहर है, दूसरे रोड के दूसरी पास जो है वो गुलशन इकबाल है, ब्लॉक 10A, राशिद मिनास रोड, नज़द लासानिया रेस्टोरेंट, ग्लैमर मॉल में मेरा मतलब है। 11 बजे से 2 बजे तक बैठता हूँ दिन में, और शाम को 4 से रात 9 बजे तक होता हूँ। और मेरा दिन है इतवार, पीर, मंगल और बुध,
इन 4 दिन मैं यहाँ पे विज़िट करता हूँ। दूर दराज के इलाके के लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपना मुकम्मल वॉइस मैसेज भेजें, अपने मर्ज़ से मुतालिक शहर, उम्र और तमाम तफसीलात बना कर भेजें और मुकम्मल अपनी रिपोर्ट्स भेजें। इंशाल्लाह मैं आपको होम डिलीवरी, हमारी सारी मेडिसिन होती है और जितनी ये मेडिसिन हमारी रखी हुई है ये कहीं किसी दुकान पे नहीं मिलती, ये बाकायदा ऑनलाइन हम आपको मेडिसिन भेजते हैं। आप कहीं किसी शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे ये दवाएं तलाश मत कीजिए, इसलिए आपको फ्रेश, ताज़ा और ज़ुद असर अद्वियात जो है बराह रास्त हम भेजते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। और प्रोफेसर साहब को आप अभी प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, और इस प्रोग्राम को अगर आपने मिस कर दिया है तो रात को रिपीट आप देख सकती हैं 12 बजे आप इस शो को देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।